نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم 18 کی بیماری کا بہترین علاج قرآنی وظیفہ روحانی عمل دے رہے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ 18 ایک تکلیف دہ اور پریشان کن بیماری ہے۔ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص روحانی کلینک ویڈیو کی صورت میں جو روزانہ کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہے آپ کو بھی موصول ہوتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سامعین، شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس کا دکھ دور ہو۔ کل قیامت کے دن آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ سامعین، یاد رکھیں، اجازت کے لیے کمنٹ یا سوال نہ کیا کریں، ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہوں، خود پڑھنا چاہتے ہوں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں تو آپ دنیا کے ہم سے کسی بھی کونے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ای میل کریں یا پھر ہماری اسکائپ پر رابطہ کریں۔ وقت آپ دیں گے، قرآن کریم پڑھانا ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ سامعین، خواتین کے تکلیف دہ مرض، پریشان کن مرض 18 کے بارے میں آج گفتگو کر رہے ہیں۔ 18 کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ ماہرین نے 8 قسم کی اقسام لکھی ہیں، بہتر اللہ جانتا ہے۔ چند ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ وہ خواتین جن کو حمل تو ہوتا ہے مگر پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، 9 ماہ پورے نہیں ہو پاتے، پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، ایک قسم تو یہ ہو گئی۔ دوسری قسم یہ کہ حمل تو ہوتا ہے، چوتھے 5ویں مہینے میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم یہ کہ حمل ہونے کے بعد 9 ماہ پورے ہوتے ہیں، ولادت بھی ہوتی ہے، پیدائش کے بعد پہلے مہینے میں یا چھٹے مہینے میں بچہ مر جائے، یہ تیسری قسم ہو گئی۔ پیدائش کے بعد عموماً پہلے مہینے میں یا چھٹے مہینے میں سبز کلر کے دست ہوتے ہیں، بچہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، آخر میں بچے کا رنگ بھی سبز ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ حمل ہونے کے بعد اگر بیٹا ہے پیٹ میں تو حمل ضائع ہو جاتا ہے، اگر لڑکی ہے تو حمل پروان چڑھتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ تندرست صحت مند ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نرینہ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک 18 کی قسم ہے۔ اس کے خلاف نرینہ اولاد تو ہوتی ہے مگر بیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ حمل ہونے کے بعد اگر بیٹی ہو تو حمل پروان نہیں چڑھتا، 9 ماہ سے پہلے بچہ گر جاتا ہے۔ یعنی لڑکی کا پیدا نہ ہونا یہ بھی 18 کی قسم ہے اور بیٹے کا پیدا نہ ہونا یہ بھی 18 کی قسم ہے۔ لڑکیاں تو پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا نہیں ہوتا۔
لڑکے تو پیدا ہوتے ہیں، لڑکیاں پیدا نہیں ہوتی، یہ دونوں میں سے کسی کا نہ ہونا یہ بھی اٹھراء کی قسم ہے، یعنی لڑکے کا نہ ہونا، لڑکی کا ہونا، لڑکی کا ہونا اور لڑکے کا نہ ہونا، یہ بھی اٹھراء کی قسم ہے۔ آج ہم پیدائش کے بعد بچے مر جانے کی صورت میں بہترین وظیفہ، بہترین قرآنی نسخہ، بہترین روحانی عمل پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے 1.25 پاؤ اجوائن اور 1.25 پاؤ کالی مرچ لے لینی ہے۔ پیر کے دن صبح کے وقت، سوموار کے دن صبح کے وقت آپ نے ان دونوں پر سورۃ الشمس پارہ نمبر 30 اس طرح دم کرنی ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الشمس پڑھیں۔ اس طرح آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الشمس پڑھیں۔ اس طرح آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں پہ دم کریں، جوائن پہ بھی دم کریں اور کالی مرچ پہ بھی دم کریں۔ جو مقدار آپ کو تکلیف نہ دے، نقصان نہ دے، گرمی نہ کرے، چند دانے جوائن کے اور چند دانے جو ہے وہ کالی مرچ کے روزانہ نہار منہ کھا لیا کریں جب حمل ہو۔ 9 ماہ تک اس طرح آپ نے کھانا ہے، انشاءاللہ حمل سلامت رہے گا۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد جب چلہ گزر جائے تو پھر آپ نے اجوائن اور کالی مرچ کھانا شروع کر دینی ہے دوبارہ۔ جب تک بچے کا دودھ نہ چھڑائیں اس وقت تک آپ کھاتے رہیں گے۔ اگر اجوائن اور کالی مرچ جو آپ نے دم کی ہے وہ ختم ہو جائے تو اور دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پیدائش کے بعد جن کے بچے مر جاتے ہیں پہلے مہینے میں، چھٹے مہینے میں، انشاءاللہ وہ زندہ سلامت رہیں گے اور اللہ ان کی عمر میں اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جب بھی کوئی دکھ، پریشانی، مصیبت لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اس لیے کہ تمام مسائل کو وہی ذات حل کرتی ہے۔ رجوع اللہ تمام مشکلات کا حل ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔